بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدقه أو يكذبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسان کے ذمے جو عمل لکھا ہوتا ہے، مثلا زنا میں سے کچھ حصہ لکھا ہے تو وہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے. چنانچہ نظر کا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے. انسان کا دل اور نفس خواہش کرتا ہے اور فرج اس کی تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں ایک تو اس پہلو سے بات ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو عمل لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن یہ ہو کر رہنا انسان مجبور ہو کر نہیں کرتا. کوئی آدمی بھی دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس پر مجبور تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا تھا، اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا، اچھا بھی اور برا بھی. اسی وجہ سے انسان اچھے عمل پر جزا اور کی توقع رکھتا ہے اور برے عمل پر سزا سے ڈرتا ہے. حالانکہ جو عمل بغیر اختیار کے ہو، نہ اس پر جزا ہوتی ہے نہ سزا ہوتی ہے. اس لیے انسان اپنے عمل کو اپنی محنت کا، اپنی کوشش کا، اپنے اختیار کا نتیجہ جانتا ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس نے دیا ہے اختیار. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ جس کو معروف عمل کہا جاتا ہے، شہوت پورے کرنے کا طریقہ صرف وہی نہیں ہے، بلکہ آنکھ جو ہے یہ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، اور اس کی زبان جو ہے وہ بھی زنا کرتی ہے. فرمایا کہ ان کے کیسے زنا ہو گئے؟ یہ آنکھ جب غلط چیز کو دیکھتی ہے، جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھتی ہے جو نامحرم ہے اس کے لیے، تو یہ آنکھ کی لذت ہے. آنکھ کی لذت آنکھ کا زنا ہے. اور اگر کسی کو ہاتھ سے چھوتی ہے، کسی کے ساتھ جسم لگتا ہے، تو یہ ہاتھ کا یا جسم کا زنا ہے. اور اگر کسی غلط ارادے سے کہیں چل کر انسان جاتا ہے تو یہ پاؤں کی شمولیت ہے اس عمل میں اندر. اور اگر زبان سے ایسی بات کرتا ہے تو یہ زبان کی شمولیت ہے. اگر کانوں سے ایسی بات سنتا ہے انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، تو یہ کان کا زنا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ سارے جو ہے اعضاء انسان کے یہ اس میں شریک ہوتے ہیں. اور پھر دل کے بارے میں فرمایا کہ دل میں اگر خیال آتا ہے گناہ کا، ایک ہے خود بخود خیال کا آ جانا، وسوسے کے درجے میں جیسے شیطان لاتا ہے، آدمی اس سے تنگ ہے، نہیں چاہتا کہ میرے اندر خیال آئے، یہ تو معاف ہے غیر اختیاری طور پر. لیکن اگر خود دل میں یہ خیال سوچتا ہے، کسی بھی گناہ کا تصور لاتا ہے، سوچتا ہے، خیال باندھتا ہے اس کے بارے میں، تو یہ دل کا بھی گناہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اصل میں تو یہ سارے کام یہ ہوتے ہیں. باقی اس کے بعد پھر جو فرج ہے، شرمگاہ انسان کی، وہ تو یا اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا ناقص چھوڑ دیتی ہے، تکذیب کر دیتی ہے یا تردید کر دیتی ہے. اس لیے جو بیج ہے
وہ تو خیال سے پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے خیال کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف دل یہ نہیں ہے کہ عمل ہی برا ہوتا ہے، خیال بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ اچھے عمل کا خیال بھی اچھا ہے، اچھی جگہ کا خیال بھی اچھا ہے، اچھی منزل کا خیال بھی اچھا ہے، کیونکہ خیال ایک راستہ ہے اور منزل اس کی انتہا ہے۔ تو جیسی منزل ہوتی ہے ویسے ہی راستہ ہوتا ہے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے رات کو، اور ایک انسان تہجد پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، تو دونوں کی منزلیں جدا جدا ہیں، اس لیے دونوں کے راستے بھی جدا جدا ہیں، چاہے وہ اسی ایک گلی میں چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خیال ایک انسان کو اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بندہ خیال کیا کرتا ہے، میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا بندہ خیال کرتا ہے کہ میں خدا نخواستہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ویسا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں کے خیال ایک نہیں ہو سکتے، اور دونوں کے خیالوں پر ایک طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک حسن خیال میں ہے، اچھے خیال میں ہے، اور دوسرا برے خیال میں ہے، اور آدمی وہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو اس کا خیال ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور پاکیزگی کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ خیال کی پاکیزگی ہے، کہ انسان اپنے خیال کو بھی پاکیزہ رکھے، کوئی بری، منفی، غلط، گناہ پر مشتمل سوچے بھی نہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔